وصف دوست بزرگ اللہ رب العزت ہم سب کی تلاوت کو قبول فرمائے اور ہم سب کی مسجد میں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں مستقل جو ہے رمضان کے بعد بھی یہ اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل مقصد اللہ رب العزت کی کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، بس اس ایمان کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت فرمائیں۔ اس دنیا کی جو زندگی ہے یہ ہماری ایسی گزرے کہ ہمارا موت کا دن جو ہو وہ عید کا دن ہو۔ جیسے عید کا دن انسان کو خوشی ہوتی ہے، فرمایا کہ جو ہے ایمان والے کے لیے جس دن اللہ سے اس کی ملاقات ہو یہ اس کا عید کا دن ہو جائے۔ اگر اس کی بیچ کی زندگی اس دنیا میں آنے سے لے کر اس دنیا سے رخصت تک کی زندگی اللہ کی اطاعت و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آ جائے تو فرمایا جس دن اس کا رخصت کا دن ہوگا اس کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ کر اسی پر محنت کرتے تھے صحابہ اپنے لوگوں کو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا اس دنیا سے رخصت کا وقت آ گیا تو بیوی پڑوس میں تھی، وہ رو رہی ہے، یعنی کیوں رو رہی ہوں؟ کہا کہ آپ کو اس حال میں دیکھ کر نزا کی حالت میں ہے، کہ اس وقت کا تو میں انتظار کر رہا تھا کہ ابھی یہاں موت آئے گی، روح قبض ہوگی، روح نکل جائے گی اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوگی، وہاں اپنے دوستوں صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ مسلمان کا تو اس دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ ہونا ہے، عالم برزخ کی زندگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں جا رہا ہے کہ وی ڈائی ٹو لیو، کہ موت کے بعد کی زندگی ہمیشہ کی زندگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی اللہم اجعل خیر زمان آخر ہو، خیر اعمال خواتم ہو، خیر ایام یوم القیامہ، کہ اللہ میرے بہترین ایام میرے آخری ایام ہوں، بہترین وقت میرا، بہترین اعمال میرا آخری اعمال ہوں، اور اللہ کے ساتھ ملاقات بہترین موقع۔ تو اسی کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں موقع دیتے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ جو ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے اسی کی ایمان کی محنت، اسی کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے۔ یہ سیل ہے اللہ کی طرف سے کہ تھوڑا سا کرو گے بہت کچھ ملے گا، ایک فرض عمل کر لو گے 70 فرض کا، ایک نفل کر لیں گے 1 فرض کا اجر۔ تراویح کے ہر سجدے کے اوپر 1500 نیکی، تراویح کے ہر 2 رکعت پر ایک جنت میں ایک محل، یعنی ایک اللہ کی طرف سے دین ہے۔ اللہ کے خزانے لامحدود، کوئی لمٹ نہیں اس میں کہ نہیں اونلی فرسٹ 100 ول گیٹ اٹ، نہیں، جو کرے گا اللہ کے خزانے لامحدود ہے، اللہ کے خزانے سے لے سکتا ہے۔ ساری کی ساری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک اگر ایک جگہ پر کھڑے ہو جائیں ایک میدان پہ اور اللہ سے اپنی زبان میں اللہ سے مانگے جو ضرورت ہے، دل کی حاجت ہے، کہا ایک وقت میں اللہ ان سب کی ضرورتوں کو سنیں گے اور پورا بھی کریں گے، اور اللہ کے خزانے سے اتنی بھی کمی نہیں ہوگی کہ جیسا سمندر میں ایک سوئی ڈالے جائے اور اس سوئی کو نکال کر جو قطرہ جو سمندر میں کمی ہوئی ہے اتنی بھی کمی اللہ کے خزانے میں نہیں ہوگی۔ لامحدود خزانہ، اللہ بڑے ہیں، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ دن کو رات میں بدلنا، رات کو دن میں، نفع کی چیز کو نقصان میں کر دینا اور نقصان کی چیز کو نفع میں کر دینا اللہ کے لیے آسان، اللہ کے لیے آسان۔ یہ یقین بنانا ہے لا الہ الا اللہ، سب کچھ کرنے والے اللہ ہے۔ نظر آتا ہے کہ پانی سے نفع ہے، بے شک پانی سے نفع ہوتا ہے، لوگوں کی پیاس بجھتی ہے، اسی پانی کی جو ہے رفتار کو اللہ بڑھا دے تو طوفان لوگ کہتے کہ اسی پانی کو روک دے تو لوگ کہتے کہ یہ جو ہے فامن آ گیا ہے۔ ہوا ہے، ہوا انسان کی فائدے کے لیے ہے، پر اس کو اگر اللہ تیز کر دے تو لوگ کہتے اسٹارم آ گیا، نقصان کا سبب بن گیا یہی ہوا، اور اللہ ہوا کو بند کر دے تو لوگ کہتے کہ بھی خفکی ہو گئی۔ تو ہوا میں براہ راست نفع نقصان کی طاقت نہیں ہے، اللہ اگر نہ چاہے تو، اللہ نہ چاہتا، اسی کے اوپر محنت کر۔ چیزوں کے اندر، کھانے کے اندر جو ہے فرمایا آدمی کھانا کھاتا ہے، وہی چیز 2 انسان کھا رہے ہیں، ایک آدمی کو طاقت ملتی ہے، ایک آدمی کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ کیا کہتا ہے وہ کہ کل رات کو جو کھانا کھایا تھا اسی کی وجہ سے، حالانکہ پڑوسی نے بھی وہی کھانا کھایا تھا، اس نے کہا مجھے تہجد میں پڑھنے میں مجھے مزہ آ رہا تھا۔ تو نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، اس کا یقین کہ کامیابی ناکامیابی اللہ کے ہاتھ میں، بیماری صحت اللہ کے ہاتھ میں، اس اللہ کو ماننا، اس اللہ کو پہچاننا ہم سب کا سب سے بڑا۔ اور ایک بار اللہ کے ساتھ تعلق جڑ گیا تو فرمایا کہ پھر اللہ کی ماننا، یعنی اللہ کی کیا مان، کہ بھی اللہ نے جیسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر، اس میں مسلمان کی کامیابی 100%۔ صبح سے شام اور شام سے صبح ہمارے طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائیں، ہماری تجارت، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پہ آ جائیں، اس میں کامیابی ہے، اس کا یقین۔
اس کا یقین آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے طریقے میری زندگی میں ہوں گے اس پر قدر اللہ مجھے کامیاب کر، میں اللہ کی نظر میں کامیاب ہوں، اس میں ایک نور ہے، ایک عزت ہے، ایک سکون ہے، ایک اطمینان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جہاں بھی جاتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو لے کے جاتے تھے۔ دنیا یہاں کی یہاں ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑتے تھے، اختیاری سنتیں غیر اختیاری سنتیں بھی کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اس میں وہ کامیاب ہوئے، ان کو نظر آئے کامیاب، اور واقعی اس میں کامیابی ہے۔ یہ ہمارا یقین بن جائے دلوں کے اندر کا، یہ کامیابی اسی طریقے میں، اور اس کے لیے پیچھے ایک محنت کرنی پڑے گی دوستوں، پیچھے ایک محنت کرنی پڑے گی۔ لا الہ الا اللہ کا یقین صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے طالب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاد، ان کو تقریباً 11 سے 13 سال لگے اس ایمان کو سیکھنے کے لیے۔ زبان سے لے کر دل تک ایک بالشی جگہ ہے، فاصلہ ہے، پر اس کے لیے ایک محنت ہے دل کے اندر اتارنے کا، وہ یقین۔ جب وہ یقین دلوں کے اندر اتر جائے، اللہ سے ہونے کا یقین تو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہونے کا یقین، تو فرمایا کہ اللہ کے ہر حکم پر چلنا اس کے لیے آسان، جیسے پھولوں پر چل رہا ہے، جس حال میں بھی اللہ کا حکم آ جائے۔ 40,000 فیٹ آسمان میں ہے، نماز کا وقت آ گیا، اس کے لیے نماز پڑھنا آسان۔ راستے سے گزر رہا ہے، آنکھوں کو جھکا دینا آسان، کیونکہ اب یقین دل میں آ گیا کہ کامیابی اللہ اس میں دیں گے مجھے، اللہ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اور اس یقین کو بنانے کے لیے ایک محنت ہے، بنانے کی محنت ہے، مستقل محنت۔ جیسا ایک اس کی مثال ہے کہ ایک آدمی کو بھوک لگی ہے اور اس سے کہے کہ بھئی روٹی 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 کہو، تو ہم سب جانتے ہیں کہ روٹی روٹی صرف کہنے سے اس کی بھوک نہیں مٹے گی، وہ تو بول ہے ایک روٹی، پر حقیقت کی روٹی اگر اس کے سامنے 1 یا 2 روٹی لے آئے تو اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ اس لیے کیونکہ اس حقیقت کی بنانے کے پیچھے ایک محنت ہوئی ہے، مستقل محنت۔ کسان نے جو ہے بیج ڈالا ہے، پہلے ہل چلایا ہے، بیج ڈالا ہے، پانی ڈالا ہے، اس کی حفاظت کی ہے، وہ جو گندم نکلا ہے اس کو کاٹ کر اپنے ویئر ہاؤس میں لایا ہے، وہاں سے جو ہے سپر مارکیٹ میں آئے ہیں، وہاں سے ہماری کارنر شاپ میں آئے ہیں، وہاں سے گھر پہ ہمارے گھر والوں نے لایا ہے، اس کو اس روٹی بنائی ہے، اور پھر اس کے سامنے جب یہ 2 روٹی رکھی گئی تو اس کا پیٹ بھر گیا، کیونکہ اس کے پیچھے ایک محنت ہوئی ہے، قربانی ہوئی ہے، مجاہدہ ہوا ہے، بہت ساری چیز اللہ کی مخلوق اس میں استعمال ہوئی ہے۔ اسی طرح جتنا ہم جو ہے دوستو بزرگوں اس ایمان کے بول کو بولیں گے، اسی لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ روزانہ آدمی 25 مرتبہ ایک اللہ سے ہونے کو بول، اللہ کی غیر کی نفی کر، کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے والے اللہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے ایک صحابی اپنے لشکر سے جو ہے وہ الگ ہو گئے، تو سامنے شیر نظر آیا، جنگل تھا، تو اب دیکھو ان کا یقین بنا ہوا ہے کہ شیر میں نفع نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے اگر اللہ نہ چاہے تو فوراً انہوں نے اپنے دل کی طرف، تو اللہ نے شیر کی طاقت کو سلب کر لیا، وہ شیر ہی ان کو جو ہے راستہ بتا رہا ہے، شیر ہی راستہ بتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم پانی کے اوپر گھوڑے چلا دیے کہ پانی میں ڈبونے کی طاقت نہیں اگر اللہ نہ چاہے تو، اگر اللہ نہ چاہے تو اس اللہ کو جو ہے اپنے دل کے اندر کو اتارنے کے لیے تو بزرگ ایک محنت ہے۔ جب ایمان بنے گا تو اللہ کے لیے اللہ کی اطاعت کرنا آسان، ایسا بتایا نا 5 وقت نماز پڑھنا، رمضان کا ایک مہینہ ہے، ایک ماحول ہے، ماشاءاللہ ہر آدمی ماشاءاللہ مسجد کی طرف، کہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہمیں باقی کے 11 مہینے بھی اسی طرح، کیونکہ باقی کے 11 مہینے میں بھی 24 گھنٹے ہے، اسی طرح جیسا رمضان میں 5 وقت نماز فرض ہے اسی طرح غیر رمضان میں بھی ہے۔ اب ہم نے طے کر لیا کہ ہمیں پڑھنا ہے مسجد میں جا کر، کہا کہ غیر رمضان میں بھی اللہ سے ہم قبول کروا لیں، اللہ سے منوا لے کہ اللہ غیر رمضان میں بھی اللہ آپ ہمیں توفیق عطا فرمائیں، کہ جیسا ہم کام سے آتے ہیں شام کو ہم عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ۔ حدیث کا خلاصہ ہے کہ جس نے عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا، آدھی رات کی عبادت کا ثواب لکھ دیا گیا، اور فجر کی نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھا، باقی آدھی رات 5 مرتبہ پڑھیں گے نماز، 50 کا ثواب، 50 کا ثواب۔ اب تو وضو کر کے گھر سے نکلا نہیں، ایسا جیسا احرام پہن کر حج پہ چلا، فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے، اس کے گناہ معاف ہو رہے، اور ہماری مسجد ایسی آباد ہوتی ہر نماز کے لیے۔ اس کے لیے ایک محنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک محنت ہوئی تھی دعوت کی، یقین بنا تھا۔ تو کھلم کھلا جو منافق ہے وہ تو جماعت کی نماز چھوڑ دیتا، اس کے علاوہ ہر ساتھی جو ایک ماحول بنا تھا مسجد کی طرف، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے آخری وقت میں جو ہے پیر قدم جو ہے مبارک جو ہے وہ زمین پر نہیں صحیح سے ٹک رہے تھے، پھر بھی دو صحابہ کے سہارے جو ہیں وہ نماز کی طرف آ رہے ہیں جماعت کی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے کہ آپ امامت کریں. ان پر ایک فکر محنت ہوئی تھی. اب وہ یقین بنے گا کہ نماز کے ذریعے سے اللہ ہماری ضرورتوں کو حل کریں گے. نماز صرف جو ہے وہ فرمایا نماز تو اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ وضو اور استنجے کی سنت سے تو اللہ ہمارے دنیا کے مسئلوں کو حل کریں گے. وضو کے بعد آدمی اشہد ان لا الہ الا اللہ شہادت کی انگلی کو اٹھا کر آسمان کی طرف کرتا ہے تو حدیث کا خلاصہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. نماز تو بڑے بڑے آخرت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ نے دی ہے. ہر فرض نماز کے بعد فرمایا کہ اس کے اللہ اس کی دعاؤں قبول کرتے ہیں. بعض صحابہ اپنی ضرورتوں کو فرض نماز تک جو ہے روکتے کہ بھئی اس کے بعد ہم اللہ سے مانگیں گے. جیسا دنیا میں ہے کہ 30 دن کام کرنے کے بعد آدمی اپنے امپلائر سے ویج سلپ مانگتا ہے. ہم نے ابھی نماز پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ آپ کی عبادت کی آپ ہی سے مانگیں گے. اور کامیابی نماز، اس کا یقین، اس کا جب یقین اس کو سیکھنے کے لیے ایک ماحول کے لیے آدمی جانا پڑے، ماحول کے لیے ماحول میں آدمی کو جانا پڑے گا، تب جا کے وہ یقین بنے گا، تب اس کی نماز بنے گی، تب نماز سے ہونے کا یقین. 2 رکعت جس نے اشراق کی نماز پڑھ لی مقبول حج اور عمرے کا ثواب. 12 رکعت چاش کی نماز پڑھ لی، کہا کہ اللہ پاک جنت میں ایک محل بنا دیتے. اب روزانہ جس کو چاہیے ایک محل بنائے، 365 دن سال کے 365 محل بنائے، 50 سال کی زندگی. اللہ اوابین کی 6 رکعت پڑھ لی، کہا 12 سال کی نفل عبادت کا اجر. علماء فرماتے 2 سنت پڑھ ہی رہے ہیں، 2 نفل پڑھ رہے ہیں، اور 2 نفل کی بھی نیت کر لے تو یہ 6 میں انشاءاللہ شمار ہو. اور مزید اور 2 پڑھنا ہے 6، بہت اچھا. نور اللہ نور. ہر نفل کا نماز اللہ رمضان میں فرض کے برابر کر دیتے. یہ تو اللہ کے سے لینے کا مہینہ ہے دوستو. اور کیسے سارے کے سارے انسان جو ہے یہ پورے دین پر آ جائے. اس فکر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے. ہر انسان کیسے جو ہے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی فکر کی. ہم سیرت کی کتابیں دیکھ لیں، ہر ایک کی فکر کی. یہودی بچہ ہے، حضور کی نشست مجلس میں آتا تھا، نظر نہیں آیا، پوچھا کہاں ہے، کہا بیمار ہے، کہا چلو اس کی زیارت کرتے. اس کو ملنے گئے تو بالکل آخری لمحے میں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بیٹے لا الہ الا اللہ پڑھ لو. تو اپنے والد کی طرف دیکھ رہا ہے. تو اس نے جب اجازت دی تو اس بچے نے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا اور اس دنیا سے پردہ فرما. حضور علیہ السلام کو تبسم ہوا کہ ایک میری وجہ سے ایک آدمی ہمیشہ کی جہنم کی آگ سے بچ کر ہمیشہ کی جنت میں جانے والا بن گیا. ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فکر میں کہ بھائی میرا ایک امتی جو ہے نا اب ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا. اس غم اور فکر کے لیے کہ کیسے ہر انسان، اور صحابہ رضی اللہ اجمعین کو بھی اسی نہج پر اٹھایا تھا، اسی فکر کے اوپر، وہ بھی اسی میں رنگے میں رنگ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ دین میں کمیاں اور ابوبکر زندہ رہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ امت کا غم، امت کی فکر کہ ایک عام ہے. اور پہلے ہی دن سے صحابہ رضی اللہ اجمعین کو اس دعوت کی مبارک محنت پہ کھڑا کیا. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا، فوراً اپنے قبیلے میں گئے. ابھی تو نماز اور وہ روزہ باقی، فوراً اپنے قبیلے والوں کو سب کو جمع کیا اور پوچھا میں تم میں سے میں کیسا آدمی ہوں؟ کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں. کہا تم سب سے بات کرنا حرام ہے جب تک کہ تم سب کے سب لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لو. دعوت کی ایک فکر پیدا ہوگی کیسے جو ہے ہر انسان اس دنیا کی مختصر زندگی، آخرت کی لامحدود ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، ایک اللہ کو مان لو، ایک اللہ کی مان لو. اس کے لیے ایک محنت ہے. اور دور و دیش صحابہ رضی اللہ اجمعین گئے ہے نا. جنت البقیع میں آدمی جائے تو وہاں بورڈ پہ لکھا ہوا ہے 10,000 اور لیس اپروکسیمیٹلی گریوز آف صحابہ جنت البقیع میں. اور حجۃ الوداع میں 1,24,000 124,000 اپروکسیمیٹلی کم و پیش صحابہ رضی اللہ عنہم تھے. باقی صحابہ کہاں گئے؟ علماء فرماتے کہ ساری تو کسی کی قبر کہاں جوردن میں ہے، کسی کی پاکستان میں ہے، کسی کی چائنا میں ہے، کسی کی کہاں ہے، کسی کی دمشق میں ہے، کسی کی کہاں. دین کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ 94 سال کی عمر ہے، 94، کہاں ہے ان کی قبر؟ ہم سب جانتے ہیں. بلال رضی اللہ عنہ ساری زندگی جو ہے وہ مدینہ میں گزاری، حتیٰ کہ حضور کے وصال کے بعد وہ جگہ خالی دیکھ کر دل حضرت عمر کی اجازت لے کر جو ہے وہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکل گئے. تو حضور علیہ السلام خواب میں آئے کہ اے بلال کیا بات ہے، ہمارے پاس نہیں آتے؟ تو ہم سنتے کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ آئے اور اذان دی.
اذان دی، وہ اذان سن کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یاد تازہ ہوگی، اور پھر جو ہے ان کی قبر دمشق میں ہے۔ تو صحابہ نے اس کام کو لیا دوست بزرگ۔ تب تک ہم اور آپ جو ہے ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے لا الہ الا اللہ پڑھے، ایک محنت ہوئی ہے نا، محنت ہوگی تو چیز وجود میں آئے گی۔ یہ سمپل کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ محنت جس چیز پر آدمی کرے گا وہ چیز وجود میں آئے گی۔ دین کی محنت ہوگی تو دین وجود میں آئے گا، دین سے کامیابی نظر آئے گی، دین اپنی زندگی میں آئے گا، اللہ کے اوامر کو زندہ کرے گا، اس میں فخر محسوس ہوگا، اللہ سے اس کا تعلق جڑے گا، دعاؤں کی طاقت بڑھے گی جب محنت ہوگی۔ اور محنت چھوٹ جائے گی تو پھر اسی کو جو ہے اس کو جو ہے دین میں کامیابی نظر نہیں آئے گی۔ مسلمان کہے گا نماز سے کیا ہوتا ہے، دعا سے کیا ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے کیا، جب محنت ہوگی اسی کو سیکھنے کے لیے، اسی دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے، تاکہ دین ہماری زندگی میں رہے، ہماری نسلوں میں رہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے۔ اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا دوست بزرگ، ہم سب کے سب ذمہ دار ہیں، دین کی محنت کے ذمہ دار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پچھلے انبیاء آتے تھے اس دنیا میں، فرمایا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے، جنہوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو مانا اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ محنت لے کر، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد آنے والا کوئی نبی نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عبادت پر بھی کھڑا کیا اور دعوت پر بھی کھڑا کیا کہ بھئی جو بات ہم نے سیکھی ہے دوسروں تک پہنچائے، چاہے وہ ایک آیت کیوں نہ ہو، ایک آیت کیوں نہ ہو۔ ذمہ دار بنایا صحابہ کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بھئی ہم خود دین کو سیکھے، دوسروں تک پہنچائے، اس کو پورا کرنے، اس کو سیکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں دعوت کی محنت دی ہے ہمارے زمانے میں، کہ آدمی اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت جس چیز پہ لگاتا ہے اس چیز کی قدر آتی ہے۔ جب جان مال وقت دین پہ لگتا ہے تو دین کی قدر آتی ہے۔ پھر اس نوجوان سے پوچھو کہ وہ بغیر مسواک کے وضو کرنا اس کے لیے کتنا مشکل ہے، کیونکہ اب جان مال وقت دین پہ لگا ہے۔ تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے تو اس کے دل پر کیسی چوٹ پڑتی ہے، کیونکہ اس پہ جان مال وقت دین پہ لگا ہے، اور جان مال وقت دین پہ نہیں لگے گا تو فرض کے فرض نمازیں چھوٹ جائیں تو اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں اللہ نے جان مال وقت دیا، آخرت کے عوض میں اللہ نے خرید لیا، ہمیں خرید لیا، ہم تو وی بین سولڈ، ہم تو اللہ کے غلام ہیں۔ غلام نے کہا بیٹھ جاؤ، ابھی نماز کا وقت ہے، ابھی روزے کا وقت ہے، ابھی رمضان کا مہینہ ہے، ابھی حج کا مہینہ، ہمیں تو وہ کرنا ہے جو اللہ نے کہا ہے۔ تو پورا دین پورے عالم میں کیسے ہو جائے اس کے لیے ایک محنت ہے، تو اس کو سیکھنے کے لیے بہت آسان ترتیب کہ ہر آدمی کر سکتا ہے۔ پڑھے لکھے سے پڑھے کا آدمی جو ہے اپنی مصروفیت سے جو ہے وہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگا، جان مال وقت لگا کر اللہ کے دین کو سیکھے، ایمان کو بنائے، اعمال کو بنائے، اپنی ذمہ داری کے احساس کو سمجھے، اور پھر موت تک اس کام کو کرنا ہے، موت تک اس کام کو کرنا ہے۔ تو اس کے لیے الحمدللہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جو ہے اس کے لیے آدمی ماشاءاللہ مبارک مہینہ ہے ماشاءاللہ، مغرب سے پہلے دعاؤں کی قبولیت، ہم اپنے آپ کو قبول کروا لیں، اللہ آپ قبول کر لیں، اللہ رب العزت جس کو قبول کر لے، جیسا اللہ پاک نے جو ہے بلال رضی اللہ عنہ کو قبول فرمایا اپنے دین کی محنت کے لیے، حالانکہ حبشی غلام، پر اللہ نے قبول کیا تو اللہ رب العزت نے کتنا کام لیا۔ اور ابو جہل اور ابو طالب اور جو ہے اس وقت جو ہے سردار قریش کے کسی وجہ سے جو ہے اللہ نے ہدایت نہیں دی، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ آپ ہمیں قبول کر لے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر کے لیے۔ تو اس کے لیے اس کی جو ہے سب سے پہلی جو ہے سیڑھی ہے کہ ہم جو ارادہ کریں کہ اللہ 4 مہینے کے لیے انشاءاللہ اس کام کو سیکھنے کے لیے، اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، اپنے اعمال کو بنانے کے لیے، اللہ کہ وہ چیزیں جو قبر میں کام آئے گی، اللہ اس کی محنت، آخرت کی محنت، تو اس کے لیے انشاءاللہ کون کون ارادے کرتے ہیں ماشاءاللہ، بہت قیمتی گھڑی ہے دوستوں کو، خالی ارادہ کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، بہت آسان ہے دعوت کی محنت۔ اس کے لیے ارادے کرے، کون کون ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں بیت اللہ، جولائی میں 4 مہینے کے لیے، اللہ قبول فرمائے، اللہ نکلنا آسان کرے، اللہ ساری رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ جون سے چلے کا ہمارے افضال بھائی، اللہ قبول فرمائے، اللہ نکلنا آسان کرے، لکھا ہے ماشاءاللہ جی۔ جولائی میں چلہ ڈاکٹر صاحب کا ماشاءاللہ، اور رمضان میں آخری عشرہ 10 دن کے لیے بھی ماشاءاللہ، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے راستے میں ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ نکلنا آسان کرے ماشاءاللہ۔ 4 مہینے پیدل جماعت میں ظفر صاحب کا انشاءاللہ۔
गिव योर नेम्स माशाल्लाह ब्रदर्स. समर में चिल्ला हमारे भाई असद भाई इंशाल्लाह. हमारे भाई जुबैर भाई का समर में चिल्ला अल्लाह कबूल फरमाए. सितंबर में चिल्ला इलियास भाई अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह निकलना आसान करे. लिखा है भाई साथी माशाल्लाह. ये तो अल्लाह के सामने हमने गिड़गिड़ाना है, मांगना है अल्लाह से. समर में हमारे इम्तियाज भाई का चिल्ला अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह निकलना आसान करे. गिव योर नेम्स माशाल्लाह ब्रदर्स. शोएब भाई का माशाल्लाह कबूल फरमाए. लिखा है माशाल्लाह साथी. एक ऐसी सिफात हमारी ज़िंदगी में आ जाए. असल तो अपनी ज़िंदगी में लाना है, अपनी ईमान की फ़िक्र, अपने नमाज की फ़िक्र, अपनी तिलावत की फ़िक्र, अपने अस्कार की फ़िक्र, अपने अखलाक की फ़िक्र, अपने इखलास की फ़िक्र. कब्र में जाना है सारी सिफात के साथ, तभी हमें कब्र में फ़ायदा देंगे. उसको बनाना है, उसके लिए मेहनत है, उसके लिए टाइम देना है. जैसे दुनिया में आदमी दुकान को टाइम देता है तो दुकान से नफ़ा नज़र आता है, तो जब अमाल को वक्त देगा तो अमल से नफ़ा होगा, उसको नज़र आएगा. बताए माशाल्लाह. और किसके दिल में आ रही बात माशाल्लाह. रमज़ान के मुबारक महीने हम बड़े कहते हैं अशरा अशरे की भी जमात हो माशाल्लाह. बहुत सारे माशाल्लाह लोग छुट्टी लेते हैं अल्लाह के रास्ते की नकलो हरकत माशाल्लाह. बहुत सारे ऐसे हमारी बस्ती में भी और कि माशाल्लाह जो किसी वजह से रमज़ान के महीने में भी जो है मस्जिद से उनका ताल्लुक़ नहीं जुड़ा. अब उनके पास कौन जाएगा दोस्तों बुजुर्ग. अगर हम सब जो है हम सब यहीं बैठे रहे तो उनकी कौन फिक्र करेगा. हमें आपको ही फिक्र करना है. इस उम्मत को अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है. साहबा अगर मदीने में ही सारे के सारे रह जाते 40 डेज में तो फिर हम तक आप तक दीन कैसे पहुंचता. उन्होंने फिक्र को ली अपने काम को. तो अल्लाह पाक ने जो है उनसे, तो हमें भी जो है माशाल्लाह हमारे मुल्क में पूरे आलम के बारे हमें फ़िक्र करनी है कि कैसे वहाँ 100% हर मस्जिद में माशाल्लाह इस तरीके से कुरान की आवाज़ गूंज शुरू हो जाए. मस्जिद आबाद हो जाए नमाजियों से, अमाल से, हुजूर वाले अमाल से, दावत से, तालीम से, ज़िक्र इबादत से, खिदमत से. उसके लिए हमें निकलना पड़ेगा. 40 डेज ब्रदर साद. अल्लाह में की अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह निकलना आसान करे. आमीन. क्या साथी माशाल्लाह बहुत कीमती वक्त है माशाल्लाह. और किसका इरादा है माशाल्लाह 10-10 दिन के भी बताएं माशाल्लाह. पहला अशरा तो हो गया है. नेक्स्ट 20 डेज एंड द 10 डेज आफ्टर दैट इंशाल्लाह. हु इज मेकिंग द इंटेंशन बताएं माशाल्लाह. जी माशाल्लाह साथी बताएं माशाल्लाह. और किसके दिल में बात आ रही है इंशाल्लाह. अशरे की जमात के लिए भी साथी तैयार हैं 10 डेज के लिए भी माशाल्लाह. और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह अभी 3 दिन की जमात लगा कर आइए वक्त माशाल्लाह. हाँ नेक्स्ट वीक के लिए हुज रेडी माशाल्लाह. 3 दिन के लिए एक सुबह एक शाम अल्लाह के रास्ते में दुनिया और माफिया से बेहतर है. थोड़ी देर अल्लाह के रास्ते में. डॉक्टर शकील साहब के यहाँ से एक माशाल्लाह. भाई इलियास भी तैयार है. हु एल्स इज मेकिंग द इंटेंशन माशाल्लाह नेक्स्ट वीक के लिए 3 दिन अल्लाह के रास्ते में. जी हाफिज मोहसिन साहब माशाल्लाह माशाल्लाह. हम्माद एज वेल अल्लाह कबूल फरमाए. जी बताए साथी माशाल्लाह. और कौन तैयार है माशाल्लाह अगले वीक के लिए. अभी से मेहनत करनी है हमें माशाल्लाह. एक जमात अल्लाह के रास्ते में हो, एक जमात मुकामी माशाल्लाह मेहनत हो. मुहाजिर और अंसार साहबा की ये 2 जमातें थी, तीसरी नहीं. ये जो लोग हिजरत करके आए और जो बाज़ ने नुसरत की, तो जमातें हमारी मस्जिद में आएगी हम उनकी नुसरत करें. अगर हमारा सिर रोज़ा नहीं है तो सब साथी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. और अगली वीक माशाल्लाह हमारी मस्जिद में माशाल्लाह एतकाफ़ की जो 2 दिन की माशाल्लाह नशिस्त है उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी वजह से अगर हम निकल नहीं सके अल्लाह के रास्ते में 3 दिन की जमात में तो हम मुकाम में रहे माशाल्लाह. माशाल्लाह थोड़ी देर अल्लाह के घर में. एक बड़े सहाबी है अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु ख़त लिख रहे हैं सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु को कि अक्सर औकात मस्जिद में गुजार करो, क्योंकि मैंने हुजूर साहब से सुना है कि मस्जिद मुत्तकी का घर है. जो मस्जिद को आबाद करेगा अल्लाह उसको राहत पहुँचाएंगे, अल्लाह अपनी रहमत उतारेंगे, अल्लाह पुलसरात के लिए उसके का सफ़र आसान कर देंगे. तो माशाल्लाह जो है अगले वीकेंड माशाल्लाह जो है 48 आवर्स का जो एहतिकाफ माशाल्लाह मस्जिद में, उसमें भी हम बढ़ चढ़ कर माशाल्लाह हर आदमी दें कि भाई मेरा जो वक्त मस्जिद में लग गया वो कीमती बन गया, उसका अल्लाह मुझे अजर देंगे, और जो बाहर लग रहा है उसका मुझे हिसाब देना पड़ेगा. थोड़ी देर भी अगर आदमी फरमाया कि भाई नमाज के बाद आदमी बैठा रहे तो एक फरिश्ता जो है उसके लिए दुआ करता है अल्लाह मगफिरली वरहमनी. एक नमाज से दूसरी नमाज में इंतजार करे तो ऐसा जैसा कि नमाज में आदमी है. तो हम माशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीकेंड के लिए भी माशाल्लाह जो है हम वो रजिस्टर भी कराएं, और जो है माशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा साथी जो है हमारे सिर्फ नौजवान नहीं बल्कि हर लाइन का आदमी, हर उम्र का आदमी हो. भाई घर में भी वक्त गुजरना है और मस्जिद में भी वक्त गुजरना है, दोनों जगह पर ज़मीन आसमान का फ़र्क है. यहाँ फरिश्तों की मजलिस है, फरिश्तों अल्लाह की, तो उसमें इंशाल्लाह सब साथी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. और 12, 13, 14 माशाल्लाह जो है
وہ ماشاء 4 مہینے جو لگائے ہوئے ساتھیوں کا ماشاءاللہ جوڑ بھی ہے بلیک بن کے مرکز میں انشاءاللہ مئی میں انشاءاللہ 12-13 مئی میں انشاءاللہ اس کے لیے بھی ساتھی دعا کریں. ماشاءاللہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے ماشاءاللہ ہمارے بڑے حضرات آئیں گے تو 1 ہفتے کا ان کا سفر ہے پورے ملک میں انشاءاللہ. اللہ اس جوڑ کو بھی عافیت کے ساتھ کامیاب فرمائے، سارے عالم کی ہدایت کے ذریعہ بنائے انشاءاللہ. بسم الله الله لا اله الا هو الحي القيوم ولا يتم الحي القيوم يا حنان يا منان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد النبي وعلى اله وسلم تسليما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اے اللہ تم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تیری رحمت کا ایک قطرہ بھی اللہ ہم سب پر پڑ گیا ہم سب کی نجات کے لیے کافی ہے. اے اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ تو ہی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، تو ہی گناہوں کو معاف کرنے میں پسند کرتا ہے. اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت فرما. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو درگزر فرما. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اللہ تو ضروریات کو تکفل فرما. اے اللہ سارا پورا دین سارے عالم میں قیامت تک انسان میں اللہ زندہ فرما. اے اللہ ذریعے کے طور پر تو ہم سب کو قبول فرما. اے اللہ ذریعے کے طور پر ہم سب کو قبول فرما. اے اللہ تم سب کو کلمے کی حقیقت نصیب فرما. اے اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما. اے اللہ نماز میں اللہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نفع والا علم حاصل کرنے والا بنا دے. یا اللہ تیرا دھیان نصیب فرما. یا اللہ تیرا دھیان نصیب فرما. یا اللہ اعلیٰ اخلاق عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق عطا فرما. یا اللہ اخلاص للہ عطا فرما. اللہ اخلاص للہ عطا فرما. اللہ جان، مال، وقت، صلاحیت، فکر، چاہت، راحت دل و دماغ کو اللہ دعوت کی مبارک محنت کے لیے قبول فرما. اللہ جب تک زندہ رکھ دین کی محنت کے لیے قبول فرما. اللہ جب موت کا وقت آ جائے تو کمال ایمان پہ حسن خاتمہ عطا فرما. اللہ دین کو مقدم رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ دین پر جان، مال، وقت لگانے کی توفیق عطا فرما. اللہ عفو اور عافیت کا معاملہ فرما. اللہ قبر کے حساب سے شدت حساب سے حفاظت فرما. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اللہ تم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس نصیب فرما. یا اللہ جہنم کی آگ سے حفاظت فرما. یا اللہ موت کے، اللہ سخرات کی اللہ حالت یا اللہ عافیت والے معاملے فرما. یا اللہ قبر یا اللہ ریاض الجنہ بنا دے. یا اللہ یوم القیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی پینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یوم القیامت کی سختیوں سے حفاظت فرما. یا اللہ پلسرات کا پلسرات کے پار کرنے والا بنا دے. یا اللہ تو عفو اور عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ عفو اور عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ تم سب کی اللہ اس ٹوٹی پھوٹی بات قبول فرما. اللہ جو مانگے عطا فرما، جو مانگنے سے بھی عطا فرما. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.